الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت ذكرت معي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کچھ چیزیں ہیں یہاں حضرت کی کتاب ہے مولانا زوار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے عظیم بزرگوں میں سے ہیں۔ حضرت کی کتاب میں سے کچھ اقتباسات آج پڑھ کے سنانے کا ارادہ ہے کہ عجیب و غریب باتیں حضرت نے نقل فرمائی ہیں، جو مجھے تو ان باتوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کا فائدہ ہم سب کو ہو اور ہم ان کو سمجھیں کہ ہمارے اکابرین علم کے پہاڑ تھے، علم کے سمندر تھے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ علوم عطا فرمائے جن تک ہم جیسے لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ فرمائے کہ اے عزیز خوب جان لے، بڑی توجہ سے سننے والی چیزیں ہیں، اگرچہ جب کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ دلچسپ معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس سے فائدہ جو ہوتا ہے وہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ اے عزیز خوب جان لے کہ جس شخص نے غفلت کا پردہ اپنے دل سے اٹھا دیا، جس شخص نے غفلت کا پردہ اپنے دل سے اٹھا دیا اور دل کے شیشے کو ذکر کی جلا سے صاف اور شفاف کر دیا۔ بڑا اہم جملہ ہے، جس شخص نے غفلت کا پردہ دل سے اٹھا دیا اور دل کے شیشے کو ذکر کی جلا یعنی ذکر کی روشنی سے صاف اور شفاف کر لیا، اس کا سینہ اللہ کے رازوں کا خزانہ ہو گیا۔ کیا بات ہے! ہم جیسے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے راز ہیں کیا، اسرار شریعت کیا ہے، اللہ کے راز کی باتیں کیا ہیں، کیوں حضرت حسین نے سر کٹا دیا اور ایک مسئلے کے اوپر اپنے خاندان کو ذبح کرا دیا۔ اسرار شریعت جانتے تھے، رموز شرع سے واقف تھے، باریکیاں جانتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک بچہ گزرا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اقطع اسرہ، اے اللہ اس کے پاؤں توڑ دے۔ فقہا محدثین سب پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہوا؟ ایک نابالغ بچہ ہے، اس نے آپ کی نماز کے آگے سے گزرا، اتنی بڑی بد دعا؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسرار خضری میں سے کچھ ہے کہ رموز خضری کے حضرت خضر نے ایک بچے کو بغیر کسی وجہ کے ذبح کر دیا تھا، یہاں تو پھر بھی نماز کے آگے سے گزرا تھا۔ تو رموز و اسرار کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سینے کو کھول دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ غفلت کا پردہ دل سے اٹھائے اور ذکر سے اپنے دل کے شیشے کو صاف اور شفاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اپنے رازوں کا خزانہ دیتے ہیں اور اس کا دل اللہ کے انوار کا مطلع بن جاتا ہے، اللہ کے انوار اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک چیز کے صاف کرنے کے لیے ایک سیکل ہوا کرتا ہے، رگڑتے ہیں نا، لکڑی کو صاف کرنے کے لیے ریگمار ہوتی ہے، لوہے کو صاف کرنے کے لیے ایک الگ قسم کی ریگمار ہوتی ہے، اور ٹائلوں کو صاف کرنے کے لیے تیزاب ہوتا ہے، فلش کو صاف کرنے کے لیے تیزاب ہوتا ہے، ٹائلوں کو صاف کرنے کے لیے ہاپک ہوتا ہے نا؟ تو ہر چیز کے لیے الگ سیکل ہوتی ہے۔ دل کا سیکل اللہ کا ذکر اور موت کی یاد ہے۔ اگر اللہ کی دوستی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس دولت کو اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے تو سب تعلقات کو اپنے سر سے پھینک کر اس کی یاد میں مستغرق ہو جا، کیونکہ اللہ کی دوستی کا یہی نشان ہے کہ اسی کو یاد کیا جائے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں نہیں آتا، یہ حضرت ابو عبد الرحمن حضرت مالک ابن دینار کا یہ قول ہے، شعب الایمان کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔
جو کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کا ذکر ہر وقت وہ کثرت سے کرتا ہے، بار بار اسی کی مثالیں دیتا ہے۔ اللہ کی دوستی کی حقیقت اس کی یاد میں لگے رہنا ہے۔ ایک ایک جملہ کیا خزانوں سے لکھنا چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مناجات میں کہا کہ اے خدائے عز و جل، مجھے کیسے معلوم ہو کہ کون تیرا دوست ہے اور کون دشمن ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ بڑی اہم بات ہے، جی چاہ رہا ہے بار بار دہرائیں۔ حضرت موسیٰ نے مناجات میں کہا کہ اے خداوند، مجھ کو کیسے معلوم ہو کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ حکم ہوا میرا ذکر کرنے والا میرا دوست ہے، مجھ سے غافل میرا دشمن۔ ہوئے ہوئے بس طالب حق کا فرض ہے کہ اپنے دل کو جو حضرت کبریا جل جلالہ کے نور اور بھیدوں کے ظاہر ہونے کا مقام ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ مجلہ کرے اور اسے دنیا کی محبت اور اس کی کثافت سے پاک اور صاف کرے تاکہ دوستی کے مرتبے پہ فائز ہو سکے۔ خدا کے بھیدوں کے مظہر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ ذکر الہی کلہاڑے کی طرح ہے، ذکر الہی کلہاڑے کی طرح ہے جو خطروں کے تمام کانٹوں کو دل کے جنگل سے تراش دیتا ہے اور دل میں غیر کا نام و نشان تک نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے دل پاک ہو جائے تو ماں سوا کی پکڑ سے چھٹکارا پا جائے اور ذکر کرنے والے کا مطلوب و معشوق غیر نہ رہے تو ظاہر باطن میں اس کا مطلوب رونق افزوں ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر و باطن میں اس کو اللہ کی رونق محسوس ہوتی، اس کا ظاہر بھی اللہ کی رونقوں کو پاتا ہے، اس کا باطن بھی اللہ کی رونقوں کو پاتا ہے۔ یعنی جب باطن میں خوشی ہوتی ہے تو وہ ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر میں جو اس کی خوشی ہے کہ انسان مٹھائی کھلا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل خوشی دل میں ہوتی ہے، وہ دکھتی نہیں، وہ سنائی سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھائے سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ جو دل کی خوشی ہے، جو دل کے اندر ایک ارمان تھا وہ پورا ہوا تو وہ خوشی مٹھائی کھلانے سے پوری نہیں ہو جاتی، وہ ہدیے دینے سے پوری نہیں ہو جاتی۔ ایسے ہی جو اللہ کی رونق اندر نظر آتی ہے وہ صرف 2-4 سجدوں سے نظر نہیں آتی، وہ دکھائی جا نہیں سکتی۔ چاہے جائے گا کہ انسان سجدہ ہی نہ کرے، چاہے جائے کہ انسان ذکر ہی نہ کرے، ویسے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہو۔ اپنے رات دن کے تمام وقتوں کو ذکر الہی میں لگا دینا چاہیے، کیونکہ اس راستے کی بنیاد بہت ذکر کرنے پر موقوف ہے۔ آخرت کی بھلائی بھی کثرت یاد الہی پر منحصر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، نماز کے بارے میں ان الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، نماز ایک وقت کے لیے، اس وقت کے بعد نماز نہیں۔ 4 رکعت نماز ہے 6 نہیں ہو سکتی، فجر کی 2 فرض ہے 10 نہیں ہو سکتی، خشوع خضوع زیادہ ہے آپ 20 پڑھنا چاہتے ہیں نہیں، تھکاوٹ ہے آپ 20 تراویح سے کم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، آپ کو 20 پوری کرنی ہوں گے۔ کیا ہے کہ وہ ایک تعداد مقرر ہے، اس کو آپ ادا کرو، چاہے پوری رات کھڑے ہو کے ادا کرو، چاہے 10 منٹ میں ادا کر لو، آپ کے اوپر موقوف ہے۔ تو اب اس کی ایک تعداد متعین ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، تم سے پہلے روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں۔ ایام معدودات، پہلے بھی تھوڑے دنوں کے فرض تھے، اب بھی تھوڑے دنوں کے فرض ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہم نے دیا، اس میں تم کو روزے رکھنے ہیں اور اس میں تم کو قرآن پڑھنا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے تو بس روزہ رکھے۔ اب 30 روزے ہیں اور 30 روزے لازم ہیں۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، پوچھا اللہ کے نبی کہ ہر سال حج فرض ہے، خاموش۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کہ ہر سال حج فرض ہے، خاموش۔
پھر پوچھا ہر سال حج فرض ہے، خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بلایا، فرمایا میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا، مشقت میں آ جاتا، میں نہ کہہ دیتا تو اللہ کی شریعت کو بدل کیسے دیتا۔ لہذا سن لو کہ جس کے اوپر استطاعت ہو، من استطاع منکم الیہ سبیل، من استطاع الیہ سبیلا، کہ تم میں سے جس کو اللہ کے راستے کی استطاعت ہے اس پہ فرض ہے، مگر اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ جب ذکر کا آتا ہے تو فرمایا کہ ذکرا کثیرا، بہت سارا کیا کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر بہت زیادہ کیا کرو، کثیرا بہت زیادہ کیا کرو، تھوڑا مت کیا کرو، بہت زیادہ کیا کرو، کہ وہاں کا زاد راہ ذکر اللہ ہے۔ صوفیاء ایک ایک مقام پر 40-40 ہزار مرتبہ ذکر اللہ کرتے ہیں، ایک زمین کے ٹکڑے پر کئی سو مرتبہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہمارے قراء کرام میں 7 قراء ہیں جو بڑے ہیں، امام حفص، امام عاصم، یہ سب سے بڑے امام عاصم۔ امام عاصم کوفی، مسجد نبوی میں امام تھے، آج بھی جنت البقیع میں مدفون۔ مسجد نبوی میں امام تھے تو کسی نے، طالب علم کچھ ہوتے ہیں لسوڑے قسم کے، ساتھ چپک جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں، تو بہت سے طلبہ پیچھے لگے کہ استاد جی بتائیں کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے، ہر وقت آپ مہک رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے کوئی خوشبو نہیں، کوئی عمل ہے آپ کا جس سے آپ خوشبو آتی۔ تو ایک طالب علم ساتھ جڑ گیا، 6-7 سال تک خدمت کی۔ تو استاد پوچھے بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب 6-7 سال تک خدمت کی تو 6-7 سال کے بعد کسی موقع پہ استاد بڑے خوش ہوئے کہ بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج تک کسی کو نہیں بتایا، تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ بات کسی سے ذکر کروں۔ فرمایا کہ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اور اتنی تلاوت کی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، آپ نے مجھے فرمایا عاصم تم ہمیں اتنا قرآن سناتے ہو، لاؤ وہ زبان ہمارے سامنے لے کے آؤ کہ ہم اس کو کچھ نوازش دینا چاہتے ہیں۔ کہ میں نے منہ کھول دیا تو آپ نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا، کہ وہ دن ہے اٹھا ہوں اور آج تک میرے جسم سے خوشبو آتی۔ اللہ اکبر۔ تو امام عاصم کی بیٹی ایک دن کہنے لگی کہ ابا گھر کے اس کونے میں آ کے بیٹھتی ہوں تو عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بیٹی تیری حالت کیوں عجیب نہ ہو؟ اس کونے میں نے 18,000 قرآن ختم کیے۔ ذکر کی کثرت سے ایک روحانیت، ایک نورانیت ملتی ہے۔ بس ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہونا چاہیے، اپنے رات دن کے تمام وقتوں کو ذکر الہی میں لگا دینا چاہیے، کیونکہ اس راستے کی بنیاد بہت ذکر کرنے پر موقوف ہے۔ اس آدمی کے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، تاکہ اس کی برکت سے غیر اللہ کا خیال ہی جاتا رہے اور اپنے مظہر میں حق سبحانہ تعالی کے سوا کسی کو نہ پائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے انا جلیس من ذکرنی، میں اس شخص کا ساتھی ہوں جو مجھے یاد کرے۔ یہیں سے ہم نشینی ظاہر ہوتی ہے اور اعلیٰ درجے اور بڑے بڑے رتبے حاصل ہوتے ہیں، لیکن طبیعت کے جال کے گرفتاروں کو اس دولت کی کیا خبر؟ غفلت کی نیند کے نشے میں ڈوبے ہوئوں کو اس بیان سے کیا اثر؟ فرماتے پھول کی قدر مست بلبل ہی خوب جانتی ہے۔ ویرانہ جنگل کے کونے کی بابت اگر کوئی دریافت کرنا ہے تو الو سے پوچھو کہ ویرانے میں کتنا مزہ آتا ہے، اس کو اندھیرے میں مزہ آتا ہے۔ بیٹا یہ کرسی سیدھی کرتے ہیں لفت صاحب کو، کہ پھول کا دیوانہ بلبل ہوتا ہے، پھول کا دیوانہ شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہی اس کی قدر کو جانتا ہے۔ مچھر کے سامنے کتنا خوبصورت پھول رکھ دو، وہ مچھر اس پھول پہ بیٹھے گا نہیں،
مکھی کے سامنے خوبصورت پھول رکھ دو، اس پہ نہیں بیٹھے گی، کیونکہ وہ پھول کی قدر کو نہیں جانتی، وہ گندگی اور پیشاب اور پخانے کی قدر کو جانتی ہے۔ ذکر اللہ کی قدر کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمارے مزاج میں مکھیانہ پن ہے، جب تک ہمارے مزاج میں مچھرانہ پن ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی ذات میں کیا طاقت ہے۔ خدا کی محبت کی فدائی جب دم بھر بھی حق سبحانہ و تعالی کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو ایسے بے آرام اور بے چین ہو جاتے ہیں جیسے خشکی پر مچھلی، بلکہ اس دم کو مردہ دم اور بہت بھاری گناہ جانتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم کے جو والد تھے وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ہم تو ایسے ہی کوئی نقل شکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اصل بنا دیجیے، کوئی اصل کے قریب ہی لے جا کھڑا کر دے۔ وہ صاحب ذکر تھے، وہ صاحب قلب تھے، وہ ذرا بھی حضرت کے مجلس میں آتے تھے وہ خاموش بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھے ہی رہتے تھے، بیٹھے ہی۔ احمد علی لاہوری کی علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال یہ مرتد ہو گئے تھے، قادیانیت کو انہوں نے ایتھیسٹ ہو گئے تھے اور قادیانیت کو پسند کرنے لگے تھے، تو جناب احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور صرف کچھ دیر بیٹھے، جب باہر نکلے تو باہر نکل کے کچھ نظر نہیں آیا تو سامنے ایک لکڑی جلی ہوئی پڑی تھی، اس کو توڑا، اس کا کوئلہ لیا اور ایک غزل لکھی جس کا ایک شعر ہے کہ مت پوچھ ان خر کا پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ ان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو ہر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، ہم جیسے لوگ پتہ بھی نہیں۔ ابراہیم بن ادھم کے جو والد تھے ادھم، وزراء اور وہ سب حضرات ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک کوئی سڑیل قسم کا وزیر تھا، تو سڑیل قسم کا اڑیل قسم کا وزیر، اس نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے خزانے کی چابیاں، سارا دربار تو آپ کے پاس بیٹھا ہے، خزانے کی چابیاں بھی آپ ہی لے لیں۔ تو ادھم رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ چنانچہ یہ وہاں سے اٹھے اور سلطنت چھوڑ کے نکل کے چلے گئے۔ 3 دن تک سفر، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو یہ کیا ہی مخلوق ہوتے ہیں جن کو نہ کائنات کی پرواہ ہے نہ کائنات والوں کی پرواہ ہے تو صرف کائنات والے کی ہے۔ چلتے چلتے کسی دریا کے کنارے گئے تو بڑی شدت کی بھوک، 3 دن ہو گئے تھے، تو دریا کے کنارے چلتے چلتے ایک سیب آ رہا تھا، وہ سیب توڑا، اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ جب کھایا تو خیال آیا کبھی یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے، بڑے پریشان ہوئے، دریا کے ساتھ چلتے کافی وقت تک چلنے کے بعد پتہ چلا کہ آگے ایک سیب کا باغ ہے۔ باغ کے مالی کے پاس آیا، کہا بھی اس باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، مزدوری کروانی ہے کروا لو، خدمت کروانی ہے کروا لو، یہ سیب مجھے معاف کر دو، نہ حق کھا بیٹھا ہوں، پتہ نہیں چلا۔ اور ظاہری بات ہے جو اس کا مالک ہے اس کی اجازت تو نہیں۔ کہنے لگا بھائی یہ جو باغ ہے یہ تو بادشاہ کا ہے، اور جب بادشاہ کا باغ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے کہ جی کون ہو؟ کا فاروقی النسل یا ادھم نام ہے، حضرت عمر ابن خطاب کے خاندان کا آدمی ہوں۔ کا مسئلہ کیا؟ کا مسئلہ یہ ایک سیب معاف کروانے آیا۔ کہنے لگے اللہ اکبر، کا ایک دن رکنا پڑے گا۔ گھر میں پہنچے، بیوی سے کہا بندہ فاروقی النسل ہے، اللہ والا آدمی ہے جس کے چرچے سنے ہوئے ہیں، اور مقدمہ یہ ہے کہ ایک سیب معاف کروانے کے لیے وہ پیدل چلتا ہوا ہے۔ حالانکہ جمیع فقہا متفق ہیں کہ یہ دریا میں آتا ہوا سیب ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی شرعی طور پہ حرج نہیں، مگر یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔
تو یہ اگلے دن جب پہنچے ہیں ادہم تو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، تمہاری شہرتیں سنی ہیں، اب یہ سیب تو معاف میں کروں گا نہیں، اس کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط؟ تو میری ایک بیٹی ہے جو کہ اندھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، گونگی بھی ہے، اس سے نکاح کر لو، نکاح کر لو گے تو تمہیں سیب معاف ہو جائے گا، نہیں تو معاف نہیں ہو۔ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بات نہیں، ایک سیب معاف کروانا ہے، آپ مجھ سے مزدوری کرواؤ، اس کے پیسے لے لو، بس اس طرح معافی ہوتی، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ کہا نہیں بھائی، وہ ہمارا سیب ایسی سیب نہیں، شاہی سیب ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ بادشاہوں کو تحفے میں دیے جاتے ہیں، آپ کو اگر وہ معاف کروانا ہے تو شرط ماننی پڑے گی۔ کہا سوچتا ہوں، استخارہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ جب رخصتی ہوئی تو دیکھا کہ وہ ایسی حور پری اور ایسی خوبصورت عورت تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کیا ہو؟ کہ تم نے کہا تھا کہ اندھی ہے۔ کہ اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ گونگی ہے، آج تک کس نے غلط بات کبھی نہیں کی، اس لیے کہا کہ گونگی۔ لنگڑی لولی ہے، ہاتھ پاؤں سے کبھی کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اس لیے اس کو لنگڑی لولی بولا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی واقعتاً رابعہ بصری اور اللہ والی ہے تو مجھے قبول۔ چنانچہ جب نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی اور ایک رات گزاری ہے، اس ایک رات میں جو تھوڑی سی ذکر سے غفلت ہوئی، اس ایک رات کی وجہ سے وہیں پر گرے اور انتقال ہو گیا۔ سب دنیا جانتی تھی کہ یہ شخص اللہ کی یاد سے اتنی دیر کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقصودات میں سے نہیں ہے، لیکن میں منتہی لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے کچھ تو، جب منتہی کو دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے ہم کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں سے پیدا ہوئے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، ابراہیم بن ادہم۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ ہر دم ایک تازہ درد اور بے اندازہ شوق بڑھاتی ہے اور ذاکر کے باطن کو صاف اور مصفح کرتی ہے، اندر کی سیاہی اور نفس کی سختی کو دور کرتی ہے، اللہ کے سوا کے خیالات کو دور کرتی ہے، اس پاک ذات کو اپنے دل میں حاضر رکھنے کی خبر دیتی ہے، فنا اور مستی کا مزہ چکھاتی ہے، بس تجھ کو تجھ سے غائب کر کے خدا کی طرف بلاتی ہے اور تجھ کو تجھ سے چھڑا کر معشوق حقیقی کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ مطلب سارے سالکوں کا مقصود ہے اور تمام طالبوں کا مطلوب ہے۔ اے عزیز، جو سانس غیر اللہ کے بغیر محبت اور شوق کی روح سے خدا کی یاد میں آتا ہے، وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے، بلکہ اس سانس پر دنیا اور اس کی چیزوں کو قربان کر دیا جائے تو عین مناسب اور بالکل درست ہوگا۔ کتنی گاڑی بات ہے، پتہ نہیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میرے تو 2-4 دفعہ تو اوپر سے گزری۔ فرمایا کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک آدمی سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت اور دولت کا مالک بنا دیا ہے کہ کسی شخص کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نادان، خدا گواہ ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے مومن کا صدق اور اس کے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ تسبیح سبحان اللہ کہنے کا ثواب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر ہے، بادشاہوں کی بادشاہت سے بہتر ہے ذکر اللہ۔ بڑے بڑے لوگوں کے اعمال سے بہتر ہے اللہ کو یہاں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کائنات کی سب سے بڑی دولت، اس لیے کہ ہر بادشاہت فانی ہے، دلیل دیتی ہر بادشاہت فانی ہے اور اس کی تسبیح کا ثواب باقی ہے، اور باقی اگرچہ اندازن تھوڑا ہو
فانی سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل کو ایک شخص کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے تمام دنیا میں اس کو بہت تلاش کیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر حق تعالی کی درگاہ میں مناجات کی، خدایا جس شخص کی جان قبض کرنے کا مجھ کو حکم ہے وہ مجھے تمام دنیا میں نہیں ملتا۔ ارشاد ہوا کہ وہ شخص میری یاد میں لگا ہوا ہے، بس جب تک وہ اس میں لگا ہوا ہے تو اس کو نہیں پا سکتا۔ ہاں جب وہ ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے گا تب تیرے قبضے میں آئے گا۔ لیکن اس سعادت کا تاج ہر ایک کے سر پر ہم نہیں رکھتے، یہ شہبازوں کی خوراک ہے، ہر ایک کم ہمت کے منہ میں نوالا نہیں بنا کرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل اور داد ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اگر ہر ایک شخص کا راستہ خزانے کی طرح ہوتا تو ہر ایک بھیک مانگنے والا اس راستے میں شہنشاہ بن جاتا۔ وہ آنکھ کہاں ہے جو اس خزانے کو دیکھے، وہ کان کہاں ہے جو اس کے اوصاف کو سنے۔ بس اللہ تعالیٰ یعنی وہ آنکھ کہاں ہے جو اللہ کے خزانے کو دیکھے۔ ذکر اللہ میں خزانہ ہے، ذکر اللہ میں وہ اوصاف ہیں جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے، اور اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے اوصاف دیکھنا یہ ہر آنکھ کے بس کی بات نہیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کثرت سے ذکر الہی ہو، جب کثرت سے یاد الہی ہو، اور وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ زبان سے دل پہ منتقل ہوتی ہے، اور دل سے منتقل ہو کر تمام اعضاء و جوارح میں منتقل ہوتی ہے۔ تمام اعضاء و جوارح، جب حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے تو اللہ کے نور سے بولتا ہے، وہ پکڑتا ہے تو اللہ کے نور سے پکڑتا ہے۔ کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الایمان، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایمان کا نور جب بھی معجزن ہوگا قلب کے اندر، جب قلب کے اندر ذکر اللہ ہوگا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ جس کا دل وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کے پیچھے مت چلو کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ مطلب ذکر دل بھی کرتا ہے، صرف زبان ذکر نہیں کرتی، صرف انگلیاں ذکر نہیں کرتی، دل ذکر کرتا ہے۔ جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو جوارح بھی ذاکر ہوتے ہیں۔ جب دل دھڑکتا ہے تو ہر جگہ سے نبض دھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی اور پاؤں سے بھی نبض دھڑکتی ہوئی محسوس، سر میں بھی نبض دھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب دل دھڑکتا ہے تو سارے اعضاء دھڑکتے ہیں، جب دل ذکر کرتا ہے تو سارے اعضاء ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے کئی واقعات ایسے گزرے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے کہ ہارٹ بیٹ آ رہی ہے لیکن دماغ میں زندگی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ بیٹ چل رہی ہے اور بندہ مرا ہوا، ایسا کیسے؟ دل دھڑک رہا ہے اور بندہ مرا ہوا، یہ کیا ہے؟ ECG چل رہی ہے، بندہ مرا ہوا۔ کہا کہ آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو، یہ بندہ واقعی مر چکا ہے، دماغ ڈیڈ ہو چکا ہے لیکن دل دھڑک رہا ہے۔ کہتے ہیں ممکن کیسے؟ ایسا ہی ممکن ہے، جب دل ذکر میں لگتا ہے تو پھر وہ کسی صورت میں بھی غفلت کی طرف جا نہیں سکتا۔ ایک ایک مقام قلب سے لوگوں نے ذکر کیے لاکھوں مرتبے، لاکھوں مرتبے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نہایت مہربانی اور بندہ پروری سے اپنی محبت کا ایک گھونٹ چکھاتا ہے اور اپنی پہچان کا لباس پہناتا ہے، اس کو اپنی یاد میں مستغرق کر دیتا ہے اور نیکی کی ہمت کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کی نیکی اور اصلی بھلائی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ لاکھوں برکتیں، خوبیاں، نیکیاں ذکر سے
اپنے چہرے مبارک پہ دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے اندر حضرت نے کئی باتیں لکھی۔ پہلی بات، جب بندہ خدا کا ذکر شروع کرتا ہے تو اس کا دل خدا کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، اور پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ دل کی آنکھ جب ہی بنے گی جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ جب انسان گناہوں میں غرق ہوگا تو دل کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ پاتا۔ دل کی آنکھ اللہ کو محسوس کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دل کی آنکھ اللہ کے وجود کو دیکھتی ہے، اور کیسے دیکھتی ہے وہ ناقابل بیان ہے، وہ بیان کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ذکر کرنے والوں کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، یہ دوسری بات۔ یہ تیسری بات، جب بندہ بہت ذکر کرتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کی عظمت اور بزرگی اس کے دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو شخص اللہ کے ذکر میں اس فنا ہونے والی دنیا سے چل بسے، اللہ کا ذکر قبر میں اس کو تسلی دیتا ہے، اس کا غم دور کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندے کو وہ چیز عنایت کی ہے کہ اگر جبریل اور میکائیل کو عطا کرتا تو ایک بڑی نعمت پہ ان پر تمام کرتا۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ ذرا سمجھے، میں نے اپنے بندے کو وہ چیز عطا کی ہے کہ اگر جبریل میکائیل کو عطا کر دیتا تو ایک بڑی نعمت ان پر تمام ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے جو اللہ نے بندے کو دی؟ وہ یہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ دولت جبریل کو نہیں ملی، یہ دولت میکائیل کو نہیں ملی، یہ دولت حملۃ العرش فرشتوں کو نہیں ملی، یہ دولت مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے۔ یہ مجھے دی ہے اور آپ کو دی ہے، اور ہم اگر اس دولت کو ایسے اٹھا کے پھینک دیں تو کیا ہمارے اندر انسانیت ہے؟ اور اس سے زیادہ نیک بختی کیا ہوگی کہ حق تعالیٰ اس بندے پر اپنی یاد سے مہربانی کرے، برخلاف اس کے کہ اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوگی کہ انسان بڑے رتبوں اور اونچے درجوں پر پہنچنے کی قابلیت ہوتے ہوئے اپنی ذات کو ان نعمتوں سے بے نصیب رکھے۔ دیکھو، آدمی کے خیال میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بیہودہ خیال گزرتے ہیں، اگر ان کی جگہ ذکر الہی کو اختیار کرے، بیٹھے اٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے بولتے چالتے تنہائی مجلس اللہ کی یاد میں دل کو مشغول رکھے تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں پوری کوشش اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اس کی ترکیب یہی ہے کہ ہر کام کرتے وقت اللہ کی مرضی یا نامرضی معلوم ہو، یعنی یہ کام معلوم کرے کہ شرع شریف میں اس کام کرنے کا حکم یا اجازت دی ہے اور اس سے اللہ خوش ہوگا یا اجازت نہیں دی اور وہ ناخوش ہوگا، بس ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر پسندیدہ کاموں کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، اور اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کرے، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اس میں بار بار کرنا ہوگی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہر کام کے شروع اور خاتمے پر ان دعاؤں کو پڑھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اہل بہشت پر اس سے زیادہ حسرت نہ ہوگی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر ایک لمحہ ان پر کیوں گزرا۔ جنتیوں کو جنت میں اس بات کی پریشانی ہوگی کہ یہ لمحہ ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزر گیا۔ بس یہ شخص اپنے دل کو ایک طرف لگا کر ادھر ادھر بھٹکنے کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں ہمیشہ لگا رہے، اور کسی وقت بھی اللہ کے ذکر کے بغیر اس کو آرام نہ آئے، اس کے دل کو چین نہ آئے، وہ ایسی دولت کو پاتا ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اور حقیقت میں وہ یہی ذکر ہے جو دل کے کام کو لذت اور ذوق بخشتا ہے، یہی ذکر ہے جو مفلسوں کی پونجی ہے، عاشقوں کی جھونپڑیوں کا چراغ ہے، یہی ذکر ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے،
اور طالبوں کو مطلوب تک پہنچاتا ہے۔ یہی ذکر ہے جو سالکوں کو اب ان کی ہستی سے الگ کرتا ہے، حق تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کراتا ہے۔ فرمایا اے عزیزو، حضرت رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عمل اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ذکر ہے۔ چنانچہ ہر گروہ کے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طالب مولا کو شروع میں ذکر کے سوا کسی اور کام میں لگنا حرام ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے عالم آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستے سے بہت دور چلا گیا۔ اب دل کے کانوں سے سن اور ہوش رکھ۔ فرمایا کہ خیر الذکر الخفی، خیر الذکر الخفی، حدیث میں ابن حبان کی روایت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91۔ فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر خفی ہے، یعنی دل سے اللہ کو یاد کرنا بغیر آواز کے، دل سے اللہ کو یاد کرنا بغیر آواز کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، ذکر جاہر سے 70 درجے بڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کے دن حق تعالی سبحانہ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائے گا اور کرامن کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے تو ارشاد ہوگا فلاں بندے کے اعمال دیکھو، کچھ اور باقی ہیں۔ ورث کریں گے ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو نہ لکھی ہو، نہ محفوظ کی ہو، تو ارشاد ہوگا ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے، اور وہ ذکر خفی ہے، یعنی زبان ہلائے بغیر دل سے ذکر کر، دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ نقل ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی یاد میں ایسے محو رہتے تھے کہ آپ کا ایک مرید 20 سال تک ہر روز آپ کی خدمت میں جاتا رہا، لیکن وہ ہر روز اس سے پوچھتے کہ تمہارا کیا نام ہے۔ ایک دن اس نے کہا اے حضرت شیخ، میں 20 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، ہر روز جس وقت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں آپ میرا نام پوچھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میں اے عزیز، میں تم سے مذاق نہیں کرتا، بلکہ دراصل ایک نام اللہ کا میرے دل پر غالب آ گیا ہے، باقی تمام ناموں کو اس نے بھلا دیا ہے۔ جس وقت تیرا نام لینا چاہتا ہوں اس نام کی شرم سے تیرا نام میری یاد سے چوک جاتا ہے۔ اوئے ہوئے، ہائے ہائے ہائے۔ پس اے عزیز، جو شخص خدا کا طالب ہو وہ ہر وقت اس کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ والوں کی جماعت اس بات پہ متفق ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اللہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ذکر باقاعدگی سے کیا کریں، اور اپنا ذکر باقاعدگی سے کرنے کے بعد اس ذکر کی اطلاع بھی کیا کریں، تحریری طور پر اطلاع کریں، زبانی طور پر اطلاع کرے، میسیج کے ذریعے سے اطلاع کرے، لیکن اپنے ذکر کی اطلاع کرے کہ میں نے ذکر کیا۔ دیگر اعمال معمولات کی اطلاع کرتے نہیں کرتا، مگر ذکر اللہ کی جو تسبیحات بتائی ہیں کہ 300 مرتبہ اللہ اللہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کرنا ہے، 100 مرتبہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور کم از کم آدھا پارا ورنہ 1 پارا، حافظ ہے تو کم از کم 2 پارے ورنہ 3 پارے، یہ تلاوت کا ان اعمال میں ناغانی ہونا چاہیے۔ یہ اعمال چاہے سفر ہے چاہے حضر ہے، چاہے بیمار ہے چاہے صحت مند ہے، چاہے کام سے گیا ہوا ہے چاہے بہت زیادہ مصروف ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ اعمال نہیں چھوڑنے، وہ پوری جان لگائے کہ یہ اعمال نہیں چھوڑنے جب تک دوام نہ ہو۔ خیر الاعمال ما قل ودیم، بہترین اعمال وہ ہیں جو اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ہمیشہ دوام کے ساتھ کیے جائیں۔ اب جی یہ 2 تسبیح 3 تسبیح بڑی لمبی لگتی ہے، جب نہیں کرو گے تو لمبی لگے گی، کرو گے تو بہت چھوٹی لگے گی، کرو گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ارے 2 تسبیح تو پتہ ہی نہیں چلا ہو گئی۔ کیوں؟ جب دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا تو زبان جو ہے وہ اس کی چاشنی مٹے گی نہیں، زبان کہے گی کہ میرا دل تو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ زبان سے صرف 2 تسبیح، یہ تو مزہ نہیں آیا، اور بھی ہونا چاہیے،
اور بھی ہونا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے ہم ایک حد مقرر کرتے ہیں جس کو حد اعتدال کہتے ہیں. حد اعتدال سے اوپر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ذکر اللہ تو ایسی چیز ہے جو بندے کو مجذوب کر دیتا ہے، جو بندے کو دنیا سے غافل کر دیتا ہے. بندہ پرندوں سے بھی باتیں کرنے لگتا ہے، دیواروں سے بھی باتیں کرنا، اور دیواریں بھی اس کو جواب دیتی، ہواؤں سے باتیں کرتے ہیں، پتوں سے باتیں کرتے اور پتے بھی اس کو جواب دیتے، بلبل سے باتیں کرتے، چڑیاؤں سے باتیں کرتے اور وہ بھی اس کو جواب دیتے ہیں. کیوں؟ ذکر اللہ انسان کے سامنے جیسے یہ سافٹ ویئر والے سی لینگویج سیکھتے ہیں، ان کے لیے سامنے کی ہماری ونڈو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کے سامنے سی لینگویج ہے، 2-4 بٹن دبائیں گے، بلیک اسکرین آئے گی، اس کے اوپر کام کریں گے. سافٹ ویئر والے یہ کرتے ہیں نا، جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں وہ ونڈو کے اوپر کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری سٹوری ہے، وہ آپ کو نہیں پتا، وہ ہمیں پتا ہے. تو ایسے جب انسان ذکر کی کثرت کرتا ہے تو اس کے سامنے عالم غیب کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، حجاب ہٹنے لگتے ہیں، وہ دنیا ہی اور ہو جاتی ہے، وہ چیزیں ہی اور ہو جاتی ہیں. لیکن کیا ہے، یہ مقصودات میں سے نہیں. اس لیے حد اعتدال مقرر کرتے ہیں کہ اتنا ذکر کرو، اتنے اعمال کرو، لیکن ان کو پابندی سے کرو. جب پابندی سے کرو گے تو پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں گی. عالم غیب کا کھلنا مقصودات میں سے نہیں، مکشوفات کا کھل جانا مقصودات میں سے نہیں، بلکہ اس کے اندر کچھ راز ہوتے ہیں جو نہ انسان کو نہ پتہ چلے تو بہتر ہوتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو دونوں عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر اس کا ظہور بھی فرمایا. جیسے ایک یہودی کھانا کھا رہا تھا آپ کے ساتھ، منافق آپ کے ساتھ کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے کہا قل بیمینک، سیدھے سے کھا، کا سیدھا کام ہی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا آج کے بعد کرے گا بھی نہیں. اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، کر ہی نہیں سکا. اس کے بعد دائیں ہاتھ کا استعمال ہی نہیں کر سکا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.